اللہ رب العزت کے فضل و احسان آج 13ویں پارے کا دوسرا نصف پڑھا گیا اور 14ویں پارے کے 3 پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس اعتبار سے 1.25 پارے کی تلاوت کی۔ سورتوں کے اعتبار سے سورہ رات کا کچھ حصہ کل پڑھا گیا تھا، آج اس کی تکمیل ہوگی۔ پھر سورت ابراہیم کی تکمیل ہوگی، پھر سورت ہجر مکمل پڑھی گئی اور سورہ نحل پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت نے رات اس لیے اس کا نام رکھا ہے کہ بجلی کے کڑکنے کو، بادل کے گرجنے کو رات کہتے ہیں، کیونکہ ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں کے اوپر بادلوں کو ہنکانے، اس لیے اس سورت کا نام رات رکھا ہے۔ جب حروف مقطعات سے کسی سورت کی ابتدا کی جاتی ہے تو وہاں قرآن کی حقانیت کو بتلایا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی تلک آیات الکتاب فرما کر قرآن کریم کی حقانیت کو بتلایا اور لفظ بتلایا حق کا، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ ذات جس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن تیرے پرور وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کارستانیاں بتلائی کہ میں نے آسمان کو کیسے بلند کیا، عرش پر کیسے میں مستوی ہوا، سورج اور چاند کو کیسے مسخر کیا، لیکن یہ سب ایک وقت مقررہ تک چلتے رہے۔ جتنے ساتھی مجمع سے دور ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجمع کے ساتھ جڑ جائیں، اندر کافی خلا محدود ہے۔ اوپر کے ساتھی اگر سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی نیچے تشریف لے آئیں تاکہ ساتھیوں کو دیدار کا موقع ملے، اور مسلمان کی زیارت کرنا اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ مجمع کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ قرآن کے علوم کی نورانیت، روحانیت اور جو صحیح سمجھ ہے اور عمل کے وقت عمل کی توفیق اللہ طالب صادق کو عطا کرتا ہے۔ مختلف قسم کے اللہ نے پھلوں کو جاری فرمایا، اللہ پاک نے پہاڑوں کے سلسلوں کو جاری فرمایا، نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے سلسلوں کو، اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے اور کہتے تھے عجیب بات ہے، ہم مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، دوبارہ کیسے پیدا ہو؟ چلو اللہ کو مانتے ہیں، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، لیکن یہ پیدا ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دوبارہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، یہ دوبارہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ پھر جب تمہارے توڑ ڈالے جائیں گے کہ تمہاری گردن ہل بھی نہیں سکے گی اور دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر یہ مصیبت کو مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ جو ہم فرمائشی پروگرام مانگتے ہیں وہ آپ کا پروردگار کیوں نازل نہیں کرتا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کام ڈرانا ہے، معجزات کا اتارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ پھر انسان کی پیدائش کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ کافر ہے نا، اس کی جو طاقت ہے اس کو اللہ نے سمندر کی جھاگ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی۔ جیسے سمندر ہوتا ہے، اس کی جھاگ ہوتی ہے، اوپر اٹھتی رہتی ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، پھر اچانک وہ خشک ہو جاتی ہے کہ اس کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو دنیا میں جتنا باطل ٹمٹما رہا ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ پھر 8 صفتیں مسلمان کی بتلائی۔ ایک تو وہ جو اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے کلام کو سنتا ہے۔ دوسرا اندھا ہے، دونوں برابر بولو بھائی نہیں ہو سکتا۔ پہلی صفت ایمان والوں کی، وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ دوسری چیز رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں۔ تیسری چیز اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی چیز حساب کے پکڑ سے ڈرتے ہیں۔
اور صبر کا دامن تھام کے رکھتے، بے صبری کا مظاہرہ کسی جگہ نہیں کرتے، اور ہر کام میں ہر بات میں کس کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، صرف رمضانوں میں کرتے ہیں، بولو بھائی ہمیشہ کرتے ہیں، اور چپ کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں سب کے سامنے ضرورت پڑتی ہے ڈونیشن کی، چندے کی، تو سب کے سامنے بھی لا کے دے دیتے ہیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت کے خریدار ہیں، ایسے باغات میں داخل ہوں گے، پھر اکیلے نہیں، ان کے والدین بھی داخل ہوں گے، ان کی بیویاں بھی، ان کے بچے بھی، کیونکہ دین کی خاطر وہ اپنے گھروں سے دور رہے، اپنے بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ تو ایسا تو نہیں کہ الگ جنت میں دے دیں اور بچے الگ، بیوی الگ، ماں باپ الگ، ایسی جنت میں مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جیسے گھر میں سب ساتھ ہوتے ہیں تو آنکھیں کھٹی ہوتی ہے، ایسے جنت میں بھی اللہ سب کا ساتھ نصیب کرتا ہے۔ اور کتنی عظیم شان ہوگی کہ فرشتے دروازوں سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ تم دین پر کیسے جمے رہے، نفس تھا، شیطان قسم کے لوگ تھے، یہود و نصارہ، کفر تھا، ماحول سارا گندا ناپاک تھا، اور اس میں تم دین پر جمے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، فرائض کی پابندی کرتے رہے، تم تو سلامتی کے قابل ہو۔ فرشتے ہم پاکیزہ مخلوق تمہیں سلام علیکم سلام پیش بما صبرتم بنے معقب الدار، کتنا اچھا گھر اللہ نے تمہیں نصیب کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑایا، وعدے کی پاسداری نہیں کی، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یہ کا شیوا تھا، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، ان پر خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ پاک اپنے ذکر کے ذریعے اس کو سکون پہنچاتے ہیں، اطمینان پہنچاتے ہیں، دلوں میں راحت، دلوں میں سکون، گھروں میں راحت، رحمت، برکت اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے۔ اللہ خوب کان بول کے سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں اللہ پاک نے دلوں کا چین رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہم نے کافروں کو بہت ڈیل دیے، پھر ان کو پکڑا ہے، سارا قصہ ہم نے قرآن میں بتایا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کی مثال دی ہے، اور یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم نے سب کو شادی شدہ بنایا، سب کو بیویاں بھی عطا کی، بچے بھی ہم نے عطا کی، اور نبیوں کو جو معجزے دیے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہماری گواہی کافی ہے، ان سے گواہی لینے کی اور ان سے کچھ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کل سورہ یوسف کے بارے میں کچھ بتلانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو احسن القصص فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ ایک واحد قصہ ہے جو شروع سے لے کے اخیر تک ایک ہی جگہ بیان اس کا آیا ہے، باقی کسی جگہ سورت کا ذکر نہیں آیا، قصے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام کا نام ضرور آیا لیکن اور قصے کا ذکر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں دنیا بھی بتائی ہے، آخرت بھی بتائی ہے، سیرت بھی بتائی ہے، اللہ نے اس میں سوانح بھی بتائی ہے، اور عشق کی حشر سامانیہ بتلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے پرندوں کا ذکر، جنات کا ذکر اس میں کیا ہے، شیاطین کا ذکر کیا ہے، انسانوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، خواب کی تعبیر کا اس نے ذکر کیا، حسد کتنا بڑا جرم ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا، صبر کرنے والا جب صبر کرتے 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 ایک پیمانے تک پہنچ جاتا ہے اللہ اس کو کیسا انعام دیتا ہے، شکر کرنے والا شاکر بندہ جب ایک پیمانے تک، ایک نہج تک پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسا انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسا باپ تھا جس نے اتنا صبر کیا، وہ کیسا بیٹا تھا جس نے عظیم تر شکر ادا کیا، اور حاسدین کو ناکوں چنے چونکانے پڑے، اور حاسدین نے معافی مانگی کہ ہم بہت غلط تھے، آپ لوگ بالکل ٹھیک تھے، ہم نے حسد کر کے اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی۔
جیسے قریشیوں نے حضور علیہ السلام سے حسد کیا، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی حسد کیا۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ یہود بڑے ضدی اور بڑے ذہین لوگ تھے اور ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے دین پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو وہ مانتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ نبی ہے اور کہتے ہیں آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے، فلسطین میں تھے، تو ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایک ہی خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا، پھر اسحاق علیہ السلام دیا، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو وہ مصر میں کیسے آباد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرمائی تو وہ بالکل سمجھ گئے کہ یہ واقعات تو وحی کے علاوہ کوئی بتا نہ سکتا۔ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو واقعات ہمارے ہندوستان میں ہماری جو مائیں ہوتی ہے وہ دو واقعات بچوں کو بچپن میں گود میں بتاتا، اور مجھے بھی میری ماں نے اپنی گود میں یوسف علیہ السلام کا اور اصحاب کہف کا واقعہ بتایا۔ بعد کی عورتیں جب دین سے دور ہوئی تو لوریاں سناتی تھی، اور آج کی عورتیں جب بچہ روتا ہے پریشان کرتا ہے تو اس کو موبائل پہ کارٹون دکھا کے بہلاتے ہیں۔ تو دین میں اتنا زوال ہے کہ اب بچوں کو بڑوں کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو احسن القصص کہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں، ایک بیوی سے دو بچے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور دوسری سے 9 بچے پیدا ہوئے تو 11 بچے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک فطری امر رکھا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں۔ اور یہ بھی انسان کے اندر ہے کہ جو بڑا بھائی ہوگا، بڑی بیٹی ہوگی، بڑی بہن، ان کو حسد ہوگا تو جب دیکھو چھوٹے کو بلاتے رہتے ہیں۔ جیسے کھانے پہ سب جمع ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام ایک مثال کے طور پر وہ کہ یوسف علیہ السلام دسترخوان پر بلاؤ بھائی، وہ کہا وہ کہ ہمیں تو گھاس نہیں ڈالتے، اور جب دیکھو یوسف علیہ السلام کو بلاتے تو ہر جگہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے تھے، تو وہ جلتے تھے، ان کو حسد پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نوازی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں کس سے محبت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چھوٹا بچہ جب تک بڑا نہ ہو جائے، مسافر بچہ جب تک گھر واپس نہ ہو جائے، اور بیمار جب تک صحت مند نہ ہو جائے۔ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے فطرت میں رکھا ہے۔ حسد جب بڑا تو بھائیوں نے بڑی میٹنگ کی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو یہ کاٹا ہے، اس کو قتل کر دیتے۔ تو ایک سیانا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا یہ کرو گے تو ہمارے خلاف کیس کھل جائے گا، اور کیس تو کبھی کیس بن جائے گا، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ ایسا کریں اس کو باہر پھینک کے آ جاتے ہیں، وہی بڑا بڑا مر جائے گا، ہم قتل کے اس میں نہیں آئیں گے کہ قتل کے جرم میں اپنے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے، اب کریں کیا؟ والد صاحب کے پاس چلے گئے اور کہا ہم پکنک پہ جانا چاہتے ہیں، فارم ہاؤس کا پروگرام بن رہا ہے، تو یوسف بھی تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، کھیلے گا کودے گا تو خوش ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم اتنے طاقتور لوگ اور بھیڑیا ہم میں سے کیسے بھیڑیا لے کے چلا جائے گا یوسف علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا اچھا جب تم باتیں کر رہے ہو اور وعدے کر رہے ہو تو چلو اس کو لے جاؤ، خیال کرنا ہے۔ اب پکنک پہ تو جانا نہیں تھا، فارم ہاؤس پہ جانا نہیں تھا، مارنا تھا، وہ بھائی کو لے کے چلے، خوب مارا تھا، قمیص اتار کے ایک پرانے کنویں میں ڈال دی، ایک بکری ذبح کی، اور اس پہ کرتے پہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ جھوٹ جھوٹ کا خون لگا دیا، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور رات کو روتے ہوئے آئے۔ تو پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کہا اے ابا جی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، ایک سورج ایک چاند، سب کچھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابا جی نے کہا دیکھو یہ بچوں کو نہیں بتانا، ہو سکتا ہے کسی نے سن لیا ہو،
یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میرا بچہ عظمتوں پر جائے گا، بڑے درجے پر جائے گا، اور بھائی لوگ برداشت نہیں کریں گے. بھائیوں کو تو پتہ چل گیا، انہوں نے پروگرام بنایا، پھینک کر آ گئے. عشاء کے وقت پہنچے روتے ہوئے، اور کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، اور فاکلہ الذئب، بھیڑیا نے آ کے کھا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا کا بڑا تمیزدار بھیڑیا تھا، کہیں بڑا ہوا لگ رہا ہے کہ اس نے میرے بچے کی قمیض کو پھاڑا بھی نہیں، باقاعدہ قمیض اتار کے کھا گیا. کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانتا، لیکن تو کچھ بولتا بھی نہیں. بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت قدس سے وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا فصبر جمیل، صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر کہ جس میں شکوہ نام کی کوئی چیز نہ ہو. میں صبر کروں. اللہ رب العزت نے وہاں ایک قافلے کو بھیج دیا، اس نے جو بالٹی لٹکائی تو چھوٹے بچے پرچے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یار پانی کی جگہ میں ہی بیٹھ جاؤں گا، بالٹی میں بیٹھ. قمیض اتری ہوئی، جب باہر نکلے تو وہ غلام کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام. قافلے والوں کے ساتھ ایک غلام رکھتے تھے وہ کہ جو دور سے پانی لے کر آئے، کھانے پینے کا انتظام کرے، خیمے کا انتظام کرے. بشرا یا تو کسی کا نام تھا سردار کا، ان کا ایک بڑی خوشخبری ہماری لاٹری لگ گئی. لاٹری اس وقت بچوں کو فروخت کر دیتے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی میں غلام نہیں ہوں، غلام کا چپ رہو، مار دیں گے تمہیں، اغوا کر. مصر پہنچ گئے، وہاں بازار لگتا تھا. تو وہ جو عزیز مصر تھا اس کا کارندہ بھی آیا، اس نے سب سے زیادہ بولی لگائی اور یوسف علیہ السلام کو خرید کے دے دیا، غلام بنا. جب گھر پہنچے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے کہا یار ہماری اولاد نہیں ہے، اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اس کو اپنا بچہ بنا، نتخذہ ولدا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، غلاموں کی طرح نہیں بچوں کی طرح پالیں گے. اب حسید تو تھے ہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو جب معراج میں آسمانوں پر دیکھا، تیسرے آسمان پر، تو مجھے ایسے لگا شطر الحسن، اللہ پاک نے پوری کائنات میں جو حسن تھا نا اس کا ایک آدھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے خوبصورت. تو جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کا حسن اور نکھرتا ہے، بہت خوبصورت تھے. تو وہ دل دے بیٹھے اور گناہ کی طرف ہم کو پکارا، گناہ کی دعوت دے ڈالی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بچوں کی طرح پالا اور اتنی عزت دی، اور میں ان کے ساتھ ایسا کروں جن کا نمک کھاؤں اس کے خلاف کروں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں گناہ بھی نہیں کروں گا. یہ طے کر لیا. آپ نے طے کر لے چاروں طرف گناہوں کا بازار ہو تو شیطان رسی سے باندھ کے، کہ انسان بھی آپ کو رسی سے باندھ کے گناہ نہیں کرا سکتا، کہ اندر میں طے کرے، اندر میں جذبہ ہو. 7 تالے پڑ گئے، دروازے بند، لڑکی تیار. اس نے کہا ہائی طلب، میرا سب کچھ تیرے لیے. کہنے کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہو ربی احسن مثوای، مجھے میرے بھائیوں نے کہاں پھینکا تھا، آج اللہ نے شہزادوں کی طرح پالا، یہ میں نہیں کروں گا. انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. خیر انہوں نے وہاں سے کوشش کر کے بھاگنا شروع، 7 تالے توڑ دی. جب باہر نکلنے لگے تو کیا دیکھتے عزیز مصر بالکل سامنے. یوسف علیہ السلام سوچنے لگے بس اب بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ اس عورت نے کیا کھیل کھیلا ہے. وہ تو کم بولیں گے. وہ عورت کہنے لگی اتنی عجیب بات ہے، اس لڑکے کو ہم نے بچوں کی طرح پالا اور اس نے میرے ساتھ غلط کارروائی کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے تو کہانی گھما دی تھی. تو عزیز مصر کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ تو اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. دودھ پیتا بچہ کہنے لگا اے عزیز مصر. تو عزیز مصر حیران کہ ایسا بچہ بولتا ہے. کہ میں آپ کو وہ صفائی کا طریقہ بتاتا ہوں، تو وکیل عدالت میں نہیں بتا سکتا. آپ ایسا کریں کہ دونوں کے کرتے چیک کریں. اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ پھر زلیخا کا قصور نہیں ہے.
کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ زلیخا آگے آگے تھی اور یوسف علیہ السلام پیچھے تھے. نعوذ باللہ. اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو صاف بات ہے یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا نے ان کا کرتا کھینچ کے پھاڑ دیا, تو مطلب گناہ کا ارادہ کس کا تھا؟ زلیخا کا تھا. فلما رأى قميصه قد من دبر, جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, بات تو واضح ہو گئی. تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یار مٹی پاؤ یوسف عارف عن ھذا, اب اس قصے کو یہی بند کر دو. لیکن آپ کو پتا ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے, بولتے نہیں ہیں لیکن سنتے ضرور ہیں. تو بات کانوں کان دور تک پہنچ گئی. جو دوسری عورتیں تھیں وہ کہنے لگی بڑی عجیب عورت ہے, شہزادی ملکہ ہو کر غلام سے منہ کالا کروا رہی, یہ بڑی بے عزتی اس کو محسوس ہوئی. ملکہ نے سب کو دعوت دی اور سب کے سامنے فروٹ رکھا, چھری رکھی, اور یوسف علیہ السلام سے کہا آؤ ڈرائنگ روم میں آؤ. اب وہ بجائے سیب کاٹنے کی یوسف علیہ السلام کے جمال آرا کو جو دیکھا اور حسن کا جو نظارہ دیکھا تو سبزی اور فروٹ کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. کہ ماں ھذا بشر, بخدا یہ بشر نہیں ہے, یہ تو ملک ہے, یہ تو فرشتہ ہے, یہ نوری ہے, نوری, یہ خاکی نہیں ہو سکتا. اب وہ تگڑی ہو گئی اور ملکہ کہنے لگی اسی کے تو بارے میں کہتی تھی کہ آج میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں, اے یوسف میری خواہش پوری کر دے ورنہ عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں, کیس تمہارے خلاف کروا کے اور تمہیں جیل میں ڈلوا دوں. یوسف علیہ السلام نے کہا وہاں 7 سالوں میں مجھے اللہ نے بچایا ہے, جیل ہو جائے مجھے میں اس کو برداشت کروں گا, لیکن گناہ کا کام نہیں کروں. جیل میں ڈلوا دیا. اب جو کام والا ہوتا ہے جس نے اپنے مشن کو پہچانا, ایک میں جس نے گھڑی کو پہچانا بس گھڑی دیکھتا رہے, دوسرا جس نے کام کو پہچانا مجھے کام کر, وہ ہر جگہ کام کرتا ہے. کسی گیس کی بجلی کے بل کی قطار میں کھڑا ہے, ٹکٹ لے رہا ہے, روٹی لے رہا ہے, وہاں بھی دعوت دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. جب آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی محبت سب کے دل میں, یہ بڑا اچھا آدمی نماز کی بات کرتا ہے, طہارت کی بات کرتا ہے, اللہ رسول کی بات کرتا ہے. تو 2 آدمی بڑے خاص تھے, ان کو بھی جیل ہو گئی تھی بادشاہ. انہوں نے کہا آپ بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں, ہمیں دین بھی سکھاتے رہتے ہیں, ایک بات تو بتائیے آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ پاک نے مجھے خاص طور پہ خواب کی تعبیر بتائی دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقص الرؤيا الا لبيبا او حبيبا او عالما, اپنا خواب ہر ایک کو نہیں بتایا کرو, عقل مند کو بتاؤ, جس کی عقل مند ہو اس کو خواب وہ غلط کہہ دے گا تو غلط ہو جائے گا. عقل مند کو بتاؤ, دوست کو بتاؤ, جس کو تعبیر آتی ہے صرف اس کو خواب بتایا. ایک نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ لاؤں, انگور یعنی شراب بنا. دوسرے نے کہا عجیب بات ہے, میں ٹوکرا لے کے جا رہا ہوں, اس کو چھلنی بھی کہتے ہیں, وہ چھلنی بھری ہوئی ہے اور چھلنی میں سے کوے روٹیاں توڑ توڑ کے جا رہے ہیں. اور کہا ہاں میں دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتاؤں گا, لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر کرو. دیکھو دائی ہو وہ موقع نہیں جانے دیتا, وہ بات کرتا ہے دین, خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتایا. ایک بات بتاؤں, آپ کو پتا ہے میرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام ہے, اسحاق علیہ السلام ہے, میرے والد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے, اور کرنے والی ذات کون ہے, نفع نقصان کون دیتا ہے, دوستی یاری کے لائق کون ہے, اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے, مدد مانگنے کے لائق کون ہے, مشکل کشا حاجت روا بیڑا پار لگانے والا کون ہے بھائی, اللہ ہے. صحت بیماری کس کے ہاتھ میں, زندگی موت, فقر و فاقہ دے دینا یا مالدار بنا دینا کس کے ہاتھ میں. آدمی مسکراتا ہے کبھی کبھی, وہ کس کی طرف سے آتا ہے, اور کبھی کہتا ہے یار یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں, تو سب کو ماروں. یہ غم و غصہ کی کیفیت کہاں سے آتی, اللہ کی طرف سے آتی. تو توحید کی دعوت. پھر کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں, بہت ساری جگہ سر مارنا اچھا ہے یا ایک جگہ؟ انہوں نے کہا ایک جگہ اچھا ہے. تو پھر ایک اللہ سے دوستی کر لو, جگہ جگہ کیوں سجدے کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد ان کو کہا تم میں سے ایک, حالانکہ پتا تھا کہ اس کو پھانسی ہوگی لیکن نہیں بتایا, کہ تم میں سے ایک کو پانی پلانے کی ڈیوٹی مل جائے گی بادشاہ کے پاس, اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی. جب پھانسی ہو جائے گی
تو اس کی لاش کو جب ڈال دیا جائے گا تو کبے اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو جس کے بارے میں تھا اس کو تنہائی میں کہا کہ جب تمہیں نجات مل جائے قید سے تو ذرا میرا ذکر تو کر دینا بادشاہ سے. ایک معصوم قیدی ہے, اس کا کیا قصور ہے, مجھے کیوں ڈالا ہے, 9 سال سے مجھے ڈال دیا. اس نے کہا ہاں میں ضرور کروں. لیکن آپ کو پتہ ہے رات گئی, ڈر گئے, گر گئے, وادی سے گر گئے, پھر آدمی بھول جاتا ہے تو بھول گیا. اچانک پارلیمنٹ کا اجلاس چلا, بادشاہ نے سب کو بلایا. بادشاہ نے کہا میں بہت پریشان ہوں, کیا ہوگا, میں نے خواب دیکھا ہے 7 دبلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں. دبلی گائیں آتی اور موٹی گائے کو کھا جاتی. اب حیران ہوئے, بھائی جو مضبوط چیز اس کو حملہ کرنا چاہیے, اور 7 خوشے ہیں ہرے بھرے, وہ وہی کے وہی پڑے, اور جو 7 بالکل خشک ہو چکے ہیں زمین کے ٹکڑے وہ آتے حملہ کرتے ہیں اور سارے خوشے کھا جاتے ہیں. مجھے بتاؤ, تعبیر بتاؤ. کہنے لگا اضغاث و احلام, رات کو کیا کھایا تھا, کہ وہی خواب ہوتے ہیں, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہو. خیر ہمیں آتا نہیں ہے. وہ جو پانی پلانے والا تھا اسی وقت پانی لے کے وہ سب کو پلا رہا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں گا, بتاؤ کیا. کہ ایک جیل کا ساتھی ہے, اس کو بڑی کر لے کر آؤ, اس کو لے کر آؤ. جلدی جلدی دوڑ کے گئے. 9 سال بیچارے پڑے. یوسف ایھا الصدیق, اے سچے یوسف, افتنا, ہمیں فتویٰ دے دو. 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں. دبلی گائے موٹی گائے کو کیسے کھا جاتی؟ 7 بڑے بڑے باغات ہیں, کھیت ہیں, اور 7 خشک ہیں. خشک جو زمین ہے وہ آتی ہے اور باغات کو کھا جاتی. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا مطلب آیا تو پھر آ گئے. نہیں کوسا, اس کو تانا بھی نہیں دیا, فوراً اس کو تعبیر دے کہ دیکھو یہ 15 سال کی کہانی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ 7 سال تمہارے یہاں بڑی پیداوار ہوگی, خوب راشن ملے گا. اگلے 7 سال جب آئیں گے نا تو 61 سال ہی آئے. تو بادشاہ کو مشورہ دے دینا کہ اب جو اناج بانٹے تو اس میں اناج سب کو دیں, لیکن ان کو کہیں ضرورت کا کھائیں, باقی سنبھال کے رکھیں. اور جب کھیتی میں رکھا ہوا ہے تو سارا نہیں نکال لے, گودام میں نہیں ڈالے, بلکہ وہی کھیت میں رہنے, اور گودام میں اس جگہ رکھنے, محفوظ رہے. بادشاہ نے کہا تو بڑا سمجھدار آدمی, اس کو لے کر آؤ. جب گئے تو خوشی خوشی باہر نہیں آئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری فائل کو کلوز کرو, مینجمنٹ بتاؤ, میرا قصور کیا تھا, اس کے بغیر میں باہر نہیں آؤں. اور کہا اچھا بلا لیتے ہیں. زلیخا کو بلایا, سب عورتوں کو بلایا. تو عورتیں کہنے لگی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, خدا کی قسم یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی. انا راودتہ عن نفسہ, زلیخا کہنے لگی میں نے گناہ کی دعوت دی تھی, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ سچے. ہاں اب تہمت سے پاک ہو, اب میں باہر آیا. انہوں نے کہا اب ہم آپ کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیسے حالات دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے اپنا قلمدان دے دیں وزارت خزانہ, اور خزانے کا وزیر بنا دیں. اور میرے اندر 2 صفتیں, جو وزیر خزانہ ہو وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے, کرپشن نہیں کرنے والا, اور سمجھدار بھی ہو. تو میں امانت دار بھی ہوں, کرپشن نہیں کروں گا, اور سمجھدار ہوں, خزانے کو صحیح جگہ پہ موقع پہ جتنی ضرورت ہوتی وہاں لگاؤں گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وزیر خزانہ بنا دیا. جیسے آپ نے فرمایا تھا اسی طرح 7 سال خوب راشن ملا, پیداوار ملی, تو انہوں نے بچا کے رکھا. اگلے 7 سال جب آئے تو مصر کے علاوہ سب جگہ قحط سالی تھی, مصر میں قحط سالی نہیں تھی. بڑے لوگ پریشان تھے وہاں کے. تو دور دور سے پتہ چلا کہ وہ پیسوں پہ, کم پیسوں پہ راشن بانٹتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے گھر تک بات پہنچ گئی کہ ایک آدمی ہے وہ سب کو بانٹتا ہے. انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے, پورا قافلہ لے کر آئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ بچے تو اس وقت ان کو ڈال دیا تھا, سب کو دے دیا جو تھا. کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہ ویسے تو ہم ابھی یہ 9 بھائی آئے ہیں, ہم 11 بھائی تھے, ایک کو تو بھیڑیا کھا گیا. یوسف علیہ السلام دل میں ہنس پڑے, وہ تو میں ہی تھا, اب مجھے کہے بھیڑیا نے کھا لیا. کہ اور کہاں کا ایک بنیامین ہے جو پہلی اپنی سے ہے, والد صاحب اس کو نہیں آنے دیتے. کہ ابھی تو میں آپ کو گندم دے رہا ہوں, آئندہ اگر آپ اس کو لے کر نہیں آئے نا تو میں اس کا بھی نہیں دوں گا, آپ کا بھی نہیں دوں گا, ابھی تو بنیامین کا بھی دے رہا ہوں.
ان کا ضرور لے کر آئیں گے. یوسف علیہ السلام نے واپسی میں جو ان کا تھا سامان لوڈ کرنے والا، اس سے کہا کہ وہ پیسے بھی اندر رکھتے. یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، ابا جی بڑے عجیب آدمی ہیں، بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا بنیامین کو بھیجو. انہوں نے کہا نہیں میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، ایک بچہ میرا پہلے تم پیڑھی کو کھلا چکے ہو، دوسرے سے بھی ہمیں ہاتھ دو، یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں پھر ہمیں کچھ ملے گا نہیں. انہوں نے کہا نہیں اب ہم اس کو چھوڑ کے نہیں آئیں گے. یہودا نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا یا اس کو لے کے آؤں گا. کہا اچھا قسم کھاؤ. اس نے قسم کھائی، بنیامین کو لے کر گئے. آپ جیسی وہاں پہنچ گئے، بنیامین سے خصوصی میٹنگ کی اور کہا دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں کوئی ایسی بات کروں گا میں تمہیں روک لوں گا، تم شور نہیں مچانا اور پریشان بھی نہیں ہو رہا. وہ گلے مل گئے، کہا میرا بھائی مل گیا، میرا بھائی مل گیا، ٹھیک ہے کرو. اب وہ کیا معاملات کیے اس کے متعلق انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، کل بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے علوم پر خوب مہارت اور عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. بھائی شاہ رخ کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرما، بیماریوں کو اللہ دور فرما، ان کے بچوں کو اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حلال روزگار میں برکت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حلال روزگار نصیب فرما. اے اللہ ماں باپ کی رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. مبارک لمحات کو ضائع کرنے سے، ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.